بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارا اسی چیپٹر کا دوسرا لیکچر ہے۔ اسی لیکچر میں ہم بایولوجیکل میتھڈس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ بایولوجیکل میتھڈ کیا ہے؟ دا سائنٹیفک میتھڈ ان وچ بایولوجیکل پرابلمز آر سالوڈ از کالڈ بایولوجیکل میتھڈ۔ وہ سائنسی طریقہ کار جس میں ہم حیاتیاتی مسئلے کو حل کرتے ہیں اس کو بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کار اور بایولوجیکل میتھڈس کو ہم نے پڑھا تھا۔ سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ دا پرابلم سالونگ اپروچ از کالڈ سائنٹیفک میتھڈ۔ وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم ایک پرابلم کا حل تلاش کرتے ہیں اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، اور جب ہم اس کو بایولوجی میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کو بایولوجیکل میتھڈ کہا جاتا ہے۔ ایک بایولوجسٹ کیا کرتا ہے؟ بایولوجسٹ سب سے پہلے پرابلم کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کو معلوم کرتا ہے، شناخت کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، پھر اینڈ اٹیمپٹس ٹو فائنڈ اٹس سولوشن، پھر اس پرابلم کا حل تلاش کرتا ہے۔ جس طرح ہم نے بایولوجیکل میتھڈ میں پڑھا کہ اس میں بایولوجیکل پرابلمس کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ تو بایولوجسٹ ایک پرابلم کو ریکگنائز کرتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس کا سولوشن ڈھونڈ لے۔ اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے بایولوجسٹ کو سٹیپس لیتا ہے اور ان سٹیپس کو ہم سٹیپس آف بایولوجیکل میتھڈ کہتے ہیں۔ یعنی ان سٹیپس سے بایولوجیکل میتھڈ وہ بنتا ہے۔ ان سٹیپ میں پہلا ہے ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم، دوسرا سٹیپ ہے آبزرویشن، تیسرا ہے ہائپوتھیسس، چوتھا ہے ڈیڈکشن، پانچواں ہے ایکسپیریمنٹ، اور چھٹا ہے کنکلوژن اینڈ رپورٹنگ۔ ریکگنیشن آف بایولوجیکل پرابلم، ایک بایولوجسٹ بایولوجیکل میتھڈ تب استعمال کرتا ہے جب اس کا ایک پرابلم کے ساتھ سامنا ہو جائے۔ جب اس کا کسی پرابلم کے ساتھ سامنا ہو جائے تو وہ اس کا حل تلاش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اس پرابلم کو معلوم کرتا ہے، اس کی شناخت کرتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے۔ تو اس سٹیپ میں وہ اس پرابلم کے حوالے سے ایک کویسچن پیش کرتا ہے، اسی مسئلے کو ایک سوال کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں ملیریا کی وجہ سے کئی لوگ مر چکے ہیں، تو بایولوجسٹ تو اس نے اس بیماری کو سمجھا اور پھر اس کو کویسچن کی شکل میں پیش کیا، واٹ از دا کاز آف ملیریا، آخر ملیریا کس وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے اور یہ مکمل ہوا۔ اس سٹیپ کا اگر میں کہوں سمری یہ ہے کہ اس میں بایولوجیکل پرابلم کو کویسچن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب بایولوجسٹ ایک پرابلم کو ریکگنائز کرتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا حل تلاش کرے۔ تو اس کا حل تلاش کرنے کے لیے وہ آبزرویشن کرتا ہے، اور وہ آبزرویشن اپنے بایو سینسز کی مدد سے کرتا ہے، یعنی ویژن، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ ٹچ، جو سینس آرگنز ہیں ان کی مدد سے وہ آبزرویشن کرتا ہے، یعنی کان، آنکھ، ناک، زبان اور سکن کی مدد سے۔ اس کے ساتھ ریکال ہز اولڈ آبزرویشن، وہ اپنے پرانے مشاہدات کو بھی ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تھرڈ، اسٹڈیز پریویس ریسرچز، اسی پرابلم کے حوالے سے اگر ماضی میں دیگر سائنسدان نے کام کیا ہو تو ان کا ریسرچ وہ کرتے ہیں، بک اسٹڈی کرتے ہیں، رسالے اسٹڈی کرتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں تاکہ اس مسئلے کے حوالے سے وہ انفارمیشن اکٹھے کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا آبزرویشن آر میڈ وتھ 5 سینسز۔ پھر آبزرویشن کے 2 ٹائپس ہیں، ایک کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہے اور دوسرا کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے۔ یہ کویسچن انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ رائٹ ڈفرینسز بٹوین کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو آبزرویشن۔ کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو آبزرویشن میں کیا فرق ہے؟ کوانٹیٹیو آبزرویشن ورسس کوالیٹیٹیو آبزرویشن۔
کوانٹیٹیو آبزرویشن ڈیل وتھ نمبرس، اس کو ہم ہندسوں میں ظاہر کر سکتے ہیں. ایک شخص، ایک جاندار کا ہائٹ، اس کا ٹیمپریچر، اس کا ویٹ آپ ہندسوں میں ظاہر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک جاندار کا معلوم کرے کہ اس کا وزن 20 کلو گرام ہے، اس کا جو نارمل ٹیمپریچر ہے وہ 37 ڈگری سیلسیس ہے، اس کا ہائٹ وہ 4 فیٹ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ اس کو ہندسوں میں ظاہر کرتے ہیں. جبکہ کوالٹیٹیو آبزرویشن کو ہم نمبرز میں ظاہر نہیں کر سکتے. ڈیل وتھ ڈسکرپشن، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں. یہ ایک کوالٹی کو واضح کرتا ہے، ایک کوالٹی کو ایکسپریس کرتا ہے، ایک کریکٹر کو ایکسپریس کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کہ ایک جاندار یہ میل ہے یا فیمیل ہے، اس کا رنگ بلیک ہے یا براؤن ہے یا سفید ہے، تو اب دیکھ لیں اس کو ہم ہندسوں میں ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوالٹیٹیو آبزرویشن ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ کوانٹیٹیو آبزرویشن کی پیمائش آپ کر سکتے ہیں، اس کی آپ میجرمنٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک جاندار کا ٹیمپریچر وہ معلوم کر سکتے ہیں، 36 ڈگری سیلسیس ہے، 39 ہے، 38 ہے، 37 ہے. اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں، 20 کلو گرام ہے، 22 کلو گرام ہے. جبکہ کوالٹیٹیو آبزرویشن کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، کوالٹی کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل آپ ایک جاندار کا کلر وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، یہ بلیک ہے، یہ براؤن ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے، لیکن آپ اس کی پیمائش نہیں کر سکتے کیونکہ کوالٹیٹیو آبزرویشن کو ہندسوں میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دو بنیادی ڈفرینسز ہیں کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو آبزرویشن میں. تھرڈ، آپ اس کی ایگزامپل لے لیں. کوانٹیٹیو آبزرویشن کی ہائٹ ہے، ٹیمپریچر ہے، ویٹ ہے، اور کوالٹیٹیو آبزرویشن آپ لکھ سکتے ہیں کلر ہے، اسمیل ہے، سیکس ہے اور ٹیسٹ ہے. یہ اس کی ایگزامپلز ہیں. بایولوجیکل میتھڈ کا تیسرا اسٹیپ ہائپوتھیسس ہے. اس اسٹیپ میں بایولوجسٹ بایولوجیکل پرابلم کا ایک ممکنہ جواب دیتا ہے، اور یہ جواب انسرٹن ہوتا ہے، ٹینٹیٹیو آنسر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ حتمی جواب نہیں ہوتا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اٹ از بیسڈ آن دا آبزرویشن. یہ جو جواب سائنٹسٹ دیتا ہے نا، تو یہ اپنے مشاہدات کی روشنی میں اسی کی بنیاد پہ دیتا ہے. مثال کے طور پر بایولوجیکل پرابلم ہم نے پڑھا کہ واٹ از دا کاز آف ملیریا. تو ایک سائنٹسٹ نے مشاہدہ کیا، ایک ملیریا کے مریض سے خون لے لیا اور اس بلڈ کو مائکروسکوپ میں آبزرو کیا. اس نے دیکھا کہ اس بلڈ میں جراثیم تھے، اور اس جراثیم کو اس نے نام دیا پلازموڈیم. تو اس نے مفروضہ پیش کیا، پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. بھائی میں نے مشاہدہ کیا، اور اسی مشاہدے کی روشنی میں میں یہ کہتا ہوں کہ ملیریا کا جو سبب ہے وہ پلازموڈیم ہے. واٹ از دا کاز آف ملیریا؟ اس نے جواب دیا پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا. اچھا، یہ بھی نوٹ کرے کہ بایولوجسٹ میں میک مور دین ون ہائپوتھیسس. بایولوجسٹ ایک مسئلے کے حوالے سے کئی مفروضے پیش کر سکتے ہیں. جیسا کہ ملیریا کی مثال لے لیں کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا پلازموڈیم از دا کاز آف ملیریا، تو دوسرا بایولوجسٹ کہتا ہے کہ بھائی گندا پانی پینے سے بھی ملیریا ہو سکتا ہے. اب دیکھ لیں، یہ ایک سے زیادہ ہائپوتھیسس ہو گئے. اچھا، جب ایک پرابلم کے لیے اتنے زیادہ ہائپوتھیسس ہوں گے تو کون سا ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ تو بایولوجسٹ کیا کرتے ہیں؟ تمام ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پہ تجربات کرتے ہیں، اور جو ہائپوتھیسس تجربے کی روشنی میں ویریفائڈ ہو جائے تو اس کو سائنٹسٹ قبول کرتے ہیں، اور اگر تجربہ اس کو ریجیکٹ کرے تو اس ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے.